مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائسس اگلے سال اپنی 75 سالہ جبلی منا رہی ہے، اور اس جبلی کے جو ہم نے روحانی بیداری کے پروگرام ترتیب دیے ہیں، ان میں سے ایک پروگرام یہ ہے کہ ڈائسس کے تمام پیرشوں میں یوکرستی کانگریسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور میں آج ریورنڈ فادر سرفراز سائمن، ان کے ساتھ ڈیکن فاروق، ہماری سسٹر صاحبات، مبشران انجیل اور ساری کلیسیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان یوکرستی کانگریس کا پہلا سلسلہ آپ کے پیرش سے شروع ہے۔ اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ فادر سائمن نے تو مجھے بلایا تھا کہ میں آؤں، لیکن جب میں نے پاپائی سفیر سے بات کی کہ آپ بھی اس مبارک موقع پر ہمارے پاس آئیں، تو انہوں نے باخوشی اس دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ میں مومنین کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں خوشی سے اس پیرش میں پاک یوکرستی کانگریس کی اس عبادت میں شریک ہوں گا۔ تو ہم ان کے نام میرے عزیزو، یوکرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری، اور شکر گزاری اس بات کی 3 باتوں کی خدا میں محسوس کی زندگی سے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور یہاں پر زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کا پیغام ہم تک پہنچانا، اس بات کی شکر گزاری۔ دوسری شکر گزاری اس بات کی کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر دکھ اٹھائے اور ہماری خاطر صلیب پر مر گیا۔ اور تیسری بات جس کی ہم پاک یوکرسٹ میں شکر گزاری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں بھی اپنی زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ جب بھی ہم پاک ماس کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہم پاک یوکرستی عمل کے ذریعے سے ان 3 باتوں کا خدا کا شکر گزار آتے ہیں۔ اس کا دنیا میں آنا، اس کا ہماری خاطر صلیب پر مرنا، اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا اور ہمیں بچا لینا اور اپنی زندگی کا وارث بنا دینا۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ابتدائی کلیسیا میں نہ تو کوئی منظم کلیسیا تھی، نہ گرجا گھر تھے، نہ کوئی فادر صاحبان تھے، نہ سسٹر صاحبان تھی جو کلیسیا کے کام کو آگے بڑھاتے۔ صرف شاگرد تھے اور شاگردوں کے مددگار تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ رسولوں کی اعمال کی کتاب سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابتدا میں شاگرد جو تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور وہ حکم جو خدا یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر دیا کہ میری یاد میں نہیں کیا کرو، لوگوں کے گھروں میں جمع ہو کر انہیں اکٹھا کر کے جو ہے وہ اس عمل کو دہراتے تھے۔ جیسے پرانے وقتوں میں دیہاتوں میں ہمارے گھروں میں بھی جب ہم چھوٹے تھے تو گھروں میں جمع کر کے، جب میں فادر تھا آج سے 30 سال پہلے، تو ہم بھی جب دیہاتوں میں جاتے تھے تو گرجے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پاک ماس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابھی وقت بدل چکے ہیں، بہت سے لوگوں
اور بہت سی کلیسیوں میں گرجا گھر کی عمارت ہے جہاں پر ہم پاک یوکرسٹ کی قربانی چاہتے ہیں، مگر شروع سے ایسا نہیں تھا۔ تو یہ شکر گزاری کا عمل، پاک یوکرسٹ کی عبادت کا عمل جو ہے وہ کلیسیا کی ابتدا ہی سے ہے، اور اسے پاکستان میں بھی آج سے 30 سال پہلے، بلکہ آج بھی بہت سے علاقے جہاں پر گرجا گھر نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے پاک یوکرسٹ کی عبادت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نظر گزرانی جاتی ہے۔ کلیسیائی تاریخ میں پاک یوکرسٹ کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے۔ جہاں پہ پاک یوکرسٹ جو ہے وہ ہماری مرکزی عبادت ہے، عام سیکرامنٹ ہے، وہاں اس سے اور بہت سے پہلو جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو خاص طور پر پورے سال کے دوران اور خاص طور پر روزوں اور عیدوں کے موسموں میں جو ہے پاک یوکرسٹ کا سجدہ جو ہے وہ بہت عام تھا، ایڈوریشن آف یوکرسٹ۔ یہ سجدہ مقدس گھنٹہ بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ بہت سا وقت لوگ جو ہے وہ مقدس گھنٹے میں پاک یوکرسٹ کے سجدہ میں گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید آتی ہے تو یوکرسٹ کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ پاک یوکرسٹ کو لوگ جو ہے وہ گلیوں محلوں میں بہت سے علاقوں میں لے کر جاتے ہیں اور پاک یوکرسٹ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاک یوکرسٹی جو ہے ان کے بارے میں سیمینارز ہوتے ہیں۔ پاک یوکرسٹی کانگریس جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے جہاں پر پاک یوکرسٹ کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور پاک یوکرسٹ سے عقیدت اور محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس میں بھی پاکستان میں ایک سال یوکرسٹ کا سال بھی منایا تھا، اور کیونکہ ہماری ڈائسس کی چھٹی ہے ہم اپنی ڈائسس میں یوکرسٹی کانگریس کا اہتمام جو ہے وہ پیرشوں میں اور پھر ڈائسس کی سطح پر بھی کریں گے۔ جہاں پر عام مومنین کا بہت لگاؤ ہے پاک یوکرسٹ کے ساتھ، کلیسیائی تاریخ میں بہت سے مقدسین ہیں جن کا پاک یوکرسٹ سے بہت لگاؤ تھا۔ مقدسہ کیتھرین آف سینا، سینٹ مارگریٹ میری، پادری پیو، مدر تریسا آف کلکتہ اور بہت سے مقدسین ہیں جو یوکرسٹ کے ساتھ گہری لگاؤ رکھتے تھے اور یوکرسٹ کے سامنے اور پاک یوکرسٹ کے سامنے گھنٹوں عبادت میں گزارتے تھے۔ اور یہ کلیسیا میں روایات ہیں کہ آپ کے یہاں گرجا گھر میں بھی پیچھے چیپل ہے جہاں پر پاک یوکرسٹ ہے، اور جب گرجا کھلا ہوتا ہے تو آپ بھی پاک یوکرسٹ کے سامنے جا کر وقت گزارتے ہیں اور اپنی دعائیں اور مرادیں جو ہیں وہ خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یوکرسٹ سے مضبوطی پاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب آپ نے اپنے پیرش میں پاک یوکرسٹی کانگریس میں حصہ لیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ کلیسیا میں سے بہت سے لوگوں کو خدا نے پاک یوکرسٹ کے وسیلے سے چھوا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کی مرادیں، دعائیں اور شفائیں بھی پاک یوکرسٹ کے وسیلہ سے آپ کو ملیں گی۔ میری دعا ہے کہ خدا جس نے ہماری خاطر اس دنیا میں جنم لیا، جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی،
اور جو مردوں میں سے زندہ ہوتا ہمیں اپنی زندگی کا وارث بناتا ہے، اسی نے پاک روح کرسٹ کے وسیلے سے ہم ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ سب اور آپ کے خاندان ہمیشہ ایمان میں مضبوط